اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے بادب السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا کے آخر میں یعنی السلام علیکم بھی ایک دعا ہے، اس کے جواب میں آپ نے وعلیکم السلام بھی کہا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سلامت رکھے، خیریت سے رکھے، خوشیوں کے ساتھ رکھے، آباد رکھے، ایمان کے ساتھ رکھے۔ ایک واقعہ ہے جو بڑا طویل عرصے سے میرا سنانے کو جی چاہ رہا تھا۔ واقعہ کوئی نیا نہیں ہے، خاصا پرانا واقعہ ہے، لیکن اچھے واقعات کو جتنی دفعہ سنایا جائے اس کا اپنا ہی لطف اور اپنا ہی مزہ ہے۔ خلیفہ ہارون رشید کا ذکر تو آپ نے سنا ہی ہوگا، خلیفہ ہارون رشید کا ذکر تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ تو اس کی جو خصلتیں تھیں اس کی طرف میں نہیں جانا چاہتا، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ خلیفہ ہارون رشید کی زوجہ محترمہ زبیدہ بیگم، زبیدہ خاتون، یہ انتہائی نیک خاتون تھی، انتہائی نیک خاتون، خدا ترس، لوگوں کے کام آنے والی، عبادت گزار، تہجد گزار، اور اپنے خاوند جیسا بھی تھا اس کی تابع دار تھی۔ بہرحال سادگی میں زندگی گزارتی تھی۔ ایک دفعہ اپنے زبیدہ اور ان کے شوہر خلیفہ ہارون رشید کسی میلے پر گئے۔ ظاہر ایک بہت بڑا قافلہ تھا، بہت بڑے قافلے کی شکل میں گئے، اور وہاں سے زبیدہ اپنی بیوی کو انتہائی قیمتی ایک ہار لے کر دیا گیا، جس کی قیمت کا اندازہ لگانا خاصا مشکل شاید ہو بھی، لیکن بہت خاصا مشکل ہے اس کی قیمت کا اندازہ لگانا۔ وہ اس کو لے کر دیا۔ اب دونوں میاں بیوی میں کوئی خاص انڈرسٹینڈنگ نہ تھی، تو دونوں ایک ہی بگی میں بیٹھے ہوئے سوار جا رہے تھے کہ جہاں راستہ تھا، تو اس راستے کی ایک طرف حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ وہ تشریف فرما تھے، اور یہ واقعہ متعدد جگہ پر کوٹڈ ہے اور اتھینٹیکیٹڈ ہے۔ وہ اپنے پاؤں کے ساتھ کچھ بنا رہے تھے۔ محترمہ زبیدہ بیگم وہ بھی اللہ والی تھیں، ان کو کچھ نظر آیا، قافلے کو رکنے کا حکم دیا، بجائے اس کے کہ بہلول دانا کو اپنی طرف بلاتی، آپ خود چل کر اس کے پاس گئیں اور اس سے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت بہلول دانا نے فرمایا میں جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ تو زبیدہ بیگم انہوں نے پوچھا کیا مجھے بھی جنت میں محل مل سکتا ہے؟ تو بہلول دانا انہوں نے جواب دیا ہاں بالکل مل سکتا ہے۔ اس نے پوچھا اس کا مول کیا ہوگا؟ اس نے کہا جو ہار گلے میں پہنا ہے یہ مجھے دے دو، تمہیں جنت میں گھر مل جائے گا۔ بیگم صاحبہ نے فوری طور پر وہ ہار اتارا اور حضرت بہلول دانا کے ہاتھ پہ پکڑا دیا۔ اب زبیدہ بیگم انہوں نے حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ ان سے کہا دیکھیے مول تول ہمارا طے ہو گیا، ادائیگی بھی ہو گئی، اب میرا حق ہے کہ مجھے میرا محل دکھا دیا جائے۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آنکھیں بند کرو۔ جب آنکھیں بند کری تو آپ کو اپنا محل جنت میں نظر آ گیا۔ آپ بہت خوش ہوئی،
اور واپس اپنی بگی میں آ گئی. اور حضرت وہ کیا نام ہے خلیفہ ہارون رشید اس نے طنز کی، آخر اس ٹھگ نے تمہیں لوٹ لیا نا. تو وہ بھلے مانس تھی، خامد کی تابع دار تھی، کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی کے ساتھ وہاں سے بیٹھ گئی اور سفر جاری رہا. رات کا وقت آیا، وہ اپنے کمرے میں عبادت کے لیے چلی گئی، جبکہ خلیفہ ہارون رشید سو گیا. جب خلیفہ ہارون رشید سو گیا، اسے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ہے. اس نے دیکھا کہ وہ جنت میں ہے اور ایک محل اس نے دیکھا جس پہ لکھا ہوا تھا قصر زبیدہ. قصر زبیدہ. تو خلیفہ ہارون رشید نے فوراً اس کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی تو فرشتوں نے روک لیا. خلیفہ ہارون رشید نے پوچھا مجھے کیوں روک رہے ہو، میں بادشاہ ہوں. انہوں نے کہا بادشاہ ہو گئے تو دنیا میں ہو گئے، خلیفہ ہو گئے تو دنیا میں ہو گئے. انہوں نے کہا یہ محل میری بیوی کا ہے. انہوں نے کہا یہ محل تمہاری بیوی کا ہے، تمہارا نہیں ہے. بہرحال گھبرا کر اٹھا اور انتہائی کپ کپی تاری ہوئی تھی. بھاگتا ہوا اپنی زوجہ محترمہ زبیدہ ان کے پاس گیا. وہ اللہ کی عبادت میں مصروف تھی. اسے کہا اور ان سے کہا کہ مجھے فوراً اس بہلول دانا کے پاس فوراً لے چلو. تو زبیدہ نے ہر ممکن ٹالنے کی کوشش کی کہ یہ اللہ والوں کی عبادت کا وقت ہوتا ہے، ان کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. لیکن وہ باز نہ آیا اور مجبور کیا، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ بہت تابع دار بیوی تھی، وہ چل پڑی. اب بگی میں پہنچ کے اس کے پاس حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے تو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ٹھگ کے پاس کیا لینے آئے ہو؟ تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا مجھے بھی جنت میں محل چاہیے. اس نے کہا اچھا مجھے کیا مل جائے گا؟ اس نے کہا مل جائے گا. اس نے کتنا مول لگے گا؟ اس نے کہا کہ جتنا اس نے اپنی بیوی زبیدہ کو وہ لے کر دیا تھا ہار، اس سے ڈبل قیمت اس نے کا تقاضا کیا. تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ اس کو ایک ہار کے بدلے میں اس کے لیے میرا خزانہ کتنا خالی ہو گیا ہے، اب میرے لیے تم اس سے بھی زیادہ ڈبل تقاضا کر رہے ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نہیں دے سکتا. اس نے کہا پھر نہیں دے سکتے تو نہیں مل سکتا. تو اس موقع پر اس نے اس کو آفر کی کہ جاؤ پیسہ اکٹھا کرو، اتنی دولت اتنا ہار کی برابر قیمت لے کر آؤ، تمہیں جنت میں گھر مل جائے گا. بہلول دانا پریشان حال بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا یہ فرق کیا ہے؟ اس کو تم نے ایک ہار کے بدلے میں مجھے ڈبل قیمت میں جنت کا محل مل رہا ہے. تو بڑا تاریخی فکرہ حضرت بہلول دانا رضی اللہ تعالی، حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہاری بیگم زبیدہ نے بغیر دیکھے سودا کیا ہے، جبکہ تم سب کچھ دیکھ کر مجھ کے ساتھ سودا کرنے آئے ہو. یہ ہے فرق. اس نے اندھا اعتماد کیا، اس کو سستے میں مل گیا. تم سب کچھ دیکھ کر آئے ہو، آزما کر آئے ہو، تمہیں زیادہ اس کا مول دینا پڑے گا. پھر اس کے بعد خلیفہ ہارون رشید واپس مڑا مایوسی کے عالم میں. تاریخ یہ لکھتی ہے
کہ وہ زندگی بھر کوشش کرتا رہا، زندگی بھر کوشش کرتا رہا کہ کسی طریقے سے مجھے، کسی بھی طریقے سے مجھے اتنی دولت مل جائے کہ میں بہلول دانا کو دے سکوں۔ نہ اس کے پاس دولت کٹھی ہوئی، نہ وہ بہلول دانا کو وہ رقم ادا کر سکا۔ یہ اللہ والے کی باتیں اللہ والے ہی جانتے ہیں۔ ہمیں بھی ایک آس ہے کہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، لیکن اللہ پر ہمارا ایمان ہے، اللہ پر ہمارا ایمان ہے۔ یہی حوصلہ ہے، یہی ہمت ہمیں آس دلاتی ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی جنت میں جائیں گے۔ ہم نبیوں کے سردار، اللہ کے محبوب کے امتی ہیں، اللہ تعالی ہمیں ضرور بلند مقام عطا فرمائیں گے۔ بہرحال یہ باتیں ہیں سمجھ کی، قسمت والوں کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے کہ ہمیں بھی جنت میں محل ملے، دنیا بھی اچھی ہو، آخرت بھی اچھی ہو۔ اللہ تعالی ہم سے ایسے اچھے نیک کام کروا لے کہ ہماری دنیا اور آخرت سب اچھی ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں بغیر حساب کتاب کے بخش دیں، آمین ثم آمین۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ تعالی، تب تک اجازت دیجیے، خدا حافظ، السلام۔